أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والساجدين والحمد لله رب العالمين خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ ذکر مولا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہو بلا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مکرم علماء کرام، سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی بڑی ہی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج میں اور آپ مدرسہ یاسین للبنات میں پہلا سالانہ اجلاس کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنا عظیم الشان موقع عنایت فرمایا ہے کہ ابھی حضرت مجلس کے شروع میں بیان فرما رہے تھے کہ اس مجلس پر اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں۔ اس مجلس کو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اس مجلس کے ختم ہونے پر اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا کر آ رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ دیوان پارے میں مدرسۃ للبنات یاسین للبنات کے سالانہ اجلاس میں تیرے بہت سارے بندے اور بندیاں جمع تھی اور تجھے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے، ہم تو وہاں جا کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں پر جانتے ہیں، پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ آپ جس مجلس میں جہاں مجھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا تھا، اس مجلس کے اندر آنے والے اور اس مجلس کو سننے والے کیا مانگتے تھے اور کس بات سے انکار کرتے تھے، کس سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جنت کو طلب کر رہے تھے اور تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے ان جمع ہونے والے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا کہ اے اللہ تیری جنت کو دیکھا تو نہیں۔ پوچھتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اے اللہ اور تجھ سے رو رو کر جنت کو مانگتے اور زیادہ ایسی مجلسوں میں جمع ہوتے اور اپنے وقت کو قربان کر دیتے۔ پھر پوچھتے ہیں کس بات سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں کی جماعت مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ کیا وہ بیٹھنے والے کیا میری اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والے میرے سامنے توبہ تلہ کرنے والے بتاؤ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ میاں جہنم کو دیکھا تو نہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتے مجھے ذرا یہ بتاؤ اگر وہ میرے بندے جہنم کو دیکھ لیتے، جہنم کے عذاب کو دیکھ لیتے، جہنم کی دھڑکتی ہوئی آگ کا دیدار کر لیتے، بتاؤ میرے بندے کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے اور تیری جہنم کی دھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ لیتے، جہنم کے عذابات کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی وہ تیری نافرمانی نہیں کرتے، کبھی بھی تجھے ناراض نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں کی مقدس جماعت تم اس بات پر گواہ رہو کہ جو جو لوگ مجھے اور میرے رسول کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے ان تمام آنے والوں کی میں نے مغفرت فرما دی۔
یہ ہے اللہ کی طرف سے انعام۔ تو میں اور آپ اس نعمت عظمیٰ پر، اس بڑی نعمت پر اللہ کی جتنی بھی شکر گزاری کریں اتنی کم ہے کہ 1 سال پہلے اس مدرسے کی ہم نے ابتدا کی تھی، گزشتہ سال 1 جنوری سے ہم نے اس کی ابتدا کی تھی۔ بفضلہ تعالی ان علماء کرام نے محنت کی، اور اصل اس مجلس کی جو روح تھی کہ جو آپ کے بچے یہاں زیر تعلیم ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد سے آپ یہاں تشریف فرما ہوتے، اور ان علماء کرام نے، ان بہنوں نے آپ کے بچوں کو کس طرح آپ نے چھوڑا تھا اور آپ کے بچوں کو کس طرح پڑھایا، آپ کے بچوں نے یہاں آ کر کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا تعلیم انہیں ملی۔ اگر آپ ظہر کے بعد سے یہاں تشریف فرما ہوتے، الحمدللہ از اول تا آخر پورے پروگرام کو ہم نے سنا، اور بہت دلچسپ بچوں نے بہت اچھی طرح قرآن سنایا، بہت اچھی طرح بچوں نے نعتیں پڑھی، بہت اچھی طرح دعائیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر ظہر کی نماز کے بعد سے آپ یہاں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے بچے کیا لے کر مدرسے سے آ رہے ہیں، کس حالت میں آپ نے بچوں کو مدرسے میں چھوڑا تھا، اور آپ کے بچوں نے کیا پایا، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ، آپ اس کا نتیجہ نکال لیتے کہ ہمارے بچوں نے کیا حاصل کیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکاتب کا نظام جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ملفوظ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مکاتب کے اوپر مکاتب کی تعلیم پر دھیان نہیں دیا، اور آپ یہ سوچتے رہے کہ علماء اپنا کام کر رہے ہیں، تبلیغ والے اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کو ساتھ نہیں دیا، آپ نے اپنے بچوں کو وقت پر بھیجنے کا اہتمام نہیں کیا، اور آپ کے بچے خدا نہ خواستہ اس حالت سے دنیا سے گئے کہ جب جا رہے تھے انہیں کلمے کے بھی پتہ نہیں تھا۔ یہاں آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آگاہ کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت یہاں بچوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو ہوشیار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان نہیں دیا، اور آپ کے بچے بغیر علم کے، بغیر اللہ کی معرفت، بغیر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے گناہ کے مطابق پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ ایسے وقت میں حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ جلال میں ہوں گے، اور آپ کے بچے آپ کے گریبان پکڑ کر کہیں گے، یہ اللہ بے شک میں نے علم حاصل نہیں کیا، میں نے تجھے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں سیکھا، نہ سیکھنے میں میرے پیچھے میرے ماں باپ کی کمی تھی، کبھی انہوں نے میری طرف، میری تعلیم کی طرف، میں قرآن پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا اس کی طرف مجھے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی اور آپ کی زندگی کے وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہمیں پڑھنے کا حکم فرمایا، اور آپ کی سیرت میں 100% کامیابی کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ یہ بچے اگر آپ نے ان کو وقت پر مدرسے میں نہیں بھیجا، اگر آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور بے دین ہو کر اگر وہ دنیا سے مرے، کل قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑ کر اللہ سے کہیں گے، یہ ہے میری ماں، یہ ہے میرا باپ جو پورے دین پوری زندگی دنیا کے دھوکے میں پھنستا رہا اور میری تعلیم کے پیچھے کوئی توجہ نہیں دی، یہ اللہ مجھے بھی سزا دینا، لیکن میرے ماں باپ کو دگنی سزا دینا، ایک تک انہوں نے مجھے پالا تو صحیح لیکن میری تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں دی۔
اسی لیے ہمارے جناب حاجی طاہر بھائی نے ہمارے ویسٹ بنگال چیریٹی فاؤنڈیشن کی معرفت ان کے توسط سے آپ کے اس دیوان پارا گاؤں کے اندر بہترین خوبصورت عمارت کھڑی کر دی، تاکہ آپ کے بچے، تاکہ آپ کے آنے والی نسل، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان نہیں دیا اور علماء کو گیری نظروں سے اگر آپ دیکھتے رہے، ان علماء کرام کی قدردانی نہیں کی جو آپ کے بچوں کو مسلمان بناتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو عقیدہ توحید مضبوط کراتے ہیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت اور آپ کی صورت آپ کو سکھاتے ہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں پر اور ان مکاتب پر اور ان علماء کو چھوٹی نظروں سے اگر آپ دیکھتے رہے، ان کا خیال نہیں رکھا، آپ یہ سوچتے رہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، کرنے دو۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈر ہے اس بات کا کہ تمہاری آدھی نسل، آنے والی نسل یا تو یہودی ہو کر مرے گی یا تو نصرانی ہو کر مرے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے لیے کہہ دینا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا بہت آسان ہے، حقیقت بات تو یہ ہے کہ میں بھی عمل کے میدان میں آؤں، آپ بھی عمل کے میدان میں آئے اور ان نونہال بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دے۔ جہاں انہیں تعلیم دی جاتی ہے اس مدرسے کو دل و جان سے لگائے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان سے ملنا بھی عبادت ہے۔ ابھی جو حضرت فرما رہے تھے من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ، یہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، یہاں قرآن والی زندگی آپ کے بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ آپ کے بچوں کو پابندی کے ساتھ تعلیم پر دھیان دیں گے، بھائی تعلیم پر دھیان دیں گے۔ آپ کے بچے کی غیر حاضری یہ آپ کو کھانے پر مجبور کر دے کہ بچہ آج تو مدرسے نہیں گیا، مجھے کھانا اچھا نہیں لگے گا، 2 دن 3 دن 4 دن آپ پر ضرور بھاری پڑے گا، لیکن آپ کے بچوں کی پکڑ کرو، آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ان کے اساتذہ سے، ان معلمات سے ملیے اور آپ کے بچوں کی کارگزاری کبھی پوچھتے رہیے۔ پوچھے بہن ہمارے بیٹی آپ کے پاس آتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، کیا لے کر آتی ہے، اور جب وہاں جا کر اپنے گھر آئے آپ ان سے پوچھو کہ آپ کی استادنی نے، آپ کی معلمہ نے آج آپ کو کیا سبق پڑھایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کو ہم سن رہے تھے، بچے اپنی معصوم زبان میں کیسی کیسی معافی ضمیر ادا کر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اسٹیج پر آ جانا یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اگر آ کر کچھ بول پائے نہ بول پائے وہ تیسرے نمبر کی بات ہے، لیکن آپ ذرا یہ بھی سوچیں کہ آپ کی اس معصوم سی بچی جو کبھی آپ کے گھر میں دسترخوان نہیں بچھاتی ہے اور نہیں بچھا پاتی ہے، وہ معصوم سی بچی اسٹیج پر کس طرح پہنچی۔ اگر آپ نے یہ سوچا، ان کے اساتذہ، ان معلمات کے کمال آپ کو نظر آئیں گے کہ میری بیٹی کو آخر کسی نے محنت کی ہے، میں نے میری بیٹی کس حالت میں ادارے کے حوالے کی تھی، ماشاءاللہ دیکھو میری بیٹی گھر پر آتی ہے، استنجا کھانے کی دعا آرام سے پڑھ لیتی ہے، دسترخوان دیکھ کر فوراً دعا پڑھ لیتی ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر فوراً دعا پڑھ لیتی ہے۔ یہ کہاں سے لائیں؟ یہ آپ نے کیا سکھا کر بھیجا تھا ان اساتذہ کے پاس ہے کیا؟ یہ معلمات کے پاس جب آپ نے ان بیٹیوں کو بھیجا تھا، یہ معصوم بیٹیوں کو بھیجا تھا، کیا آپ نے انہیں دین سکھا کر بھیجا تھا؟ آپ نے کوڑی سلیٹ بالکل بلینک پیپر کے ساتھ ان کو بھیجا تھا، لیکن وہ جب گھر پر آئی تو کتنا لے کر آئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ بچیوں کی مثال، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ان بچیوں پر، ان اپنی اولاد پر دھیان نہیں دیا تو اس کی مثال بیان فرمائی کہ اس کی مثال آگ کی چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے۔ جب آگ جلاتے ہیں تو دھوئیں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے چنگارے لگتے ہیں،
فرمایا ابھی اس کی مثال چنگاری کی طرح ہے، اگر ابھی آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو وہ کل شعلہ بن جائے گی۔ کیا بنے گی؟ شعلہ بن جائے گی، آگ بن جائے گی۔ جب آگ بن جائے گی خود بھی جلے گی، آپ کو بھی جلائے گی، اور جب پانی سر کے اوپر سے آ جاتا ہے تو پھر اس کو نکالنا ہر ایک کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ویسٹ بنگال چیریٹی فاؤنڈیشن کی معرفت ہمارے اس گاؤں کے اندر بہت عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ادارہ بہت اچھی نعمت ہے۔ ہم آپ سے مال نہیں مانگتے، ہم صرف آپ کی محبتوں کے بھوکے ہیں۔ آئیے، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان اساتذہ کرام سے، ذمہ داروں سے ملیے اور ان کی عزت فرمائیے۔ وہ آپائیں آپ کے جب کبھی بھی آپ نے اپنے اولاد کو ادب کے ساتھ شاید کھانا نہیں دیا ہوگا۔ الحمدللہ ہم یہاں نظام دیکھتے ہیں، یہ معلمات بہترین اچھی طریقے سے اچھے نظام کے ساتھ بڑی عزت اور وقت کے ساتھ انہیں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہو سکتا ہے یہ ادارے کی دیوالیں، اگر ہم نے اس ادارے پر جھوٹے موٹی تہمتیں لگاتے رہے، اس کے کام کرنے والوں کو پریشان کرتے رہے اور ان کو آپ نے عزت نہیں دی، کل قیامت کے دن میرا آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کا دین جب قائم کریں گے، ان دیوالوں کو بھی، ان اینٹوں کو بھی، ان ریت کے ذرات کو بھی اللہ زبان عطا کریں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے خلاف ان دیوالوں نے زبان دے دی اور گواہی دے دی کہ آپ لوگوں کے سامنے اتنی عظیم الشان اللہ کی نعمت تھی لیکن آپ نے قدر نہیں کی، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی آپ نے فکر نہیں کی، بلکہ الٹا ادارے چلانے والوں پر الزام کے الزام دیتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ اس پر سخت پکڑ کریں گے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ان اداروں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو یہاں سب آپ کے بیٹے ہیں، ہمارا تو کوئی ہے نہیں، ہے کوئی ہمارا؟ ہم کیوں آتے ہیں؟ آپ کی محبت میں ہمیں یہاں سے کیا ملتا ہے؟ بس ان بچوں کی تعلیم سن لیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، ہم یہ احساس معلوم محسوس کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا دوڑنا، ہمارا جانا، یہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا منظور ہو جاتا ہے، وصول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں مختصر بات یہ ہے، لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ آپ مغرب سے لے کر اب تک ان علماء کرام کی تقاریر سنتے رہے، یہ اللہ کی طرف سے وقت پر یہ دو تین ضروری باتیں جو دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں گے، الحمدللہ کریں گے۔ دیکھو بہت خوشی کی بات ہے، اب تک تو بچیوں کی تعلیم ہو رہی تھی، آج ہم نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ مشورہ کیا، فسٹ جنوری سے بچوں کے لیے بھی دوپہر میں مدرسہ چالو کیا جا رہا ہے انشاءاللہ، 1 یا 2 کلاس چلائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی یہاں بھیجئے، ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کیجئے۔ حضرت مولانا نے جو حدیث پڑھی تھی اسی کی تشریح آگے بڑھا دیتا ہوں۔ انقطع عملو، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملو، حضرت نے جو بات فرمائی اس میں سے ایک یہ فرمایا کہ آپ نے خود صدقہ جاریہ کر دیا، یعنی اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، آپ نے ادارے پر سخاوت کر لی، آپ نے ان بچوں کی دعوت کر لی، آپ نے بچے کی تعلیم تربیت کی فکر کر لی، پورے سال کا ان کا خرچہ دے دیا، یا آپ نے کہیں پانی کی ضرورت تھی پانی کا انتظام کر لیا، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھو ہمارے حاجی طاہر بھائی نے اپنے صدقہ جاریہ کے لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر ہمارے گاؤں کے اندر اتنا بڑا ادارہ، اتنا اچھا مکتب شروع کر دیا جہاں اچھی معلمات ہیں، اس کے اچھے ذمہ دار ہیں جو آپ کے بچوں کی آپ سے زیادہ فکر رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ ان کو پلنے اور پھولنے اور ان کے تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ پھر اگر آپ نے اپنی اولاد کو صالح بنایا، آپ کی اولاد صالح بن گئی
بھائی، میرے بھائیوں، یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پیچھے اندھیری رات ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پیچھے اندھیری رات ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک دن وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ اس پر میرا آپ کا ایمان ہے۔ اداروں کے اندر اسی بات کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ایک تو توحید کا عقیدہ، توحید رسالت، تیسرے نمبر پر ان کی فکر آخرت کی طرف دھیان دلایا جاتا ہے۔ ان بچوں کی فکر کیجئے اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اگر آپ مال خرچ نہیں کر سکتے، اگر آپ ادارے کو مال نہیں دے سکتے، آپ کم از کم اس ادارے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیے اور اس کے آباد کرنے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے بھائی، سب کریں گے، اس کی فکر کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ دیکھو یہ بچے آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے، اور جب پانی سر کے اوپر سے جانے لگے گا پھر آپ اس کو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ابھی یہ چھوٹے ہیں، اور پودا درخت جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر کبھی ہم رسی لگا کر ادھر موڑتے ہیں، کبھی اس کو سیدھا کرنے کے لیے سیدھی رسی لگاتے ہیں تو وہ سیدھا بھی ہو جاتا ہے، ٹیڑھا کرنا چاہیں ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے، موڑنا چاہیں مڑ بھی جاتا ہے، اور کاٹنا چاہیں آسانی سے چھوٹا سا بچہ کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ لیکن وہی درخت جب بڑا ہو گیا اب اس کو سیدھا کرنے جائیں گے یا اس کو ٹیڑھا کرنے جائیں گے تو وہ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ٹیڑھا اور سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے میری اس بات کو سمجھ لی تو آج کا میرا اور آپ کا جمع ہونے کا پورا مقصد آپ نے سمجھ لیا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اخلاص و للہیت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مقاصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں کہ ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا اللہ تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے کرم سے ہوگا۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک نعت سنا دیتا ہوں، جی نعت سنا دیتے ہیں۔ وہ مولانا جو مغرب کے بعد مقرر صاحب جو تھے وہ ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جب پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی 2-3 اشعار یاد آئے، سنا دیتے ہیں، پھر مختصر ذکر کر پھر دعا کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ کو 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی۔ پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی۔ خدا نے خود یہ فرمایا کہ جنت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس شعر کے اندر، پڑھیے سبحان اللہ۔ خدا نے خود یہ فرمایا کہ جنت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا کہ جنت ہے محمد کی۔ کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو
سیرت محمد کی۔ ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، رضوان یہ جنت کا داروغہ ہے، جنت کا چوکیدار ہے۔ کیا شاعر نے بہترین، میرے آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی، ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، پسند آتی